تو رب تعالیٰ کل قیامت کے دن جنوں اور انسانوں سے پوچھے گا کہ تم میں سے میرے رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس جو میری آیتیں آپ کو پڑھ پڑھ کے سناتے اور قیامت کے دن سے تمہیں کیا کرتے تھے؟ ڈراتے تھے۔ تو اس وقت وہ خود اپنے آپ کے خلاف کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے۔ آئے تو تھے لیکن انہوں نے ہمیں ڈرایا بھی صحیح، آیتیں بھی پڑھ پڑھ کے سنائی، لیکن ہم نے ان کی ایک بھی نہ سنی۔ وجہ کیا تھی؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ہم دنیا کے عیش و آرام اور دنیا کی شان و شوکت کے دھوکے میں رہے۔ دنیا نے ہمیں دھوکہ دے رکھا تھا، اس لیے ہم نے ان کی ایک بھی نہ سنی۔ ہم بلکہ انہیں حقیر سمجھتے رہے، اور جو ان کے ماننے والے تھے انہیں بھی ہم نے کیا سمجھا؟ حقیر سمجھا۔ وہ کہتے ہیں نا، سورۃ احقاف کے اندر آتا ہے کہ پرسوں صبح کے وقت درس میں گزرا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام ایمان کوئی اچھی چیز ہو سی تو سب سے پہلے ہم اس کو قبول کرتے، لہذا یہ دنیا، یہ دولت، یہ مال کار کوٹھی بنگلہ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے اصل دین کو سمجھا بھی دنیا کے لیے ہے کہ یہ کیا ہے؟ دنیا کی جو عیش و عشرت ہے نا، یہ اس کے کیا ہے؟ تابع ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے تابع ہے۔ لہذا ہمارے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، یہ غریب لوگ ہیں محمد کی بات ماننے والے، امیر لوگوں میں سے کوئی بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہیں گے کل قیامت کے دن خود کہ ہم نے تو دنیا کے عیش و آرام میں اپنی آخرت کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور خود ہی اپنے آپ کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے کہ ہم کیا تھے؟ کافر تھے، انکار کرنے والے ہی تھے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، کہ بستی والے جو ہیں وہ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ ہمارا یہ دستور کے خلاف ہے کہ ہم کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہ بھیجیں، کوئی کتاب نہ بھیجیں، اور ان کو اپنی آیتیں پڑھ پڑھ کے نہ سنائیں۔ وہ بے خبر ہوں ہم انہیں کیا کر دیں؟ ہلاک کر دیں۔ وہ بے خبر ہوں، انہیں پتہ بھی نہ ہو، ہم کیا کر دیں؟ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیں۔ ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم تب ہی عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں، تب ہی ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ پہلے پیغمبر بھیجتے ہیں، پہلے ان کو وعظ و نصیحت کرنے والا آتا ہے، ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، پھر جب وہ اس کا انکار کرتے ہیں میری آیتوں کا، تو پھر آ جا کے ان کے اوپر کیا آتا ہے؟ عذاب آتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہوں، ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہ ہو، آیتیں پڑھ کر سنانے والا کوئی نہ ہو، انہیں کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، ان کے اوپر عذاب آ جائے، ایسے نہیں۔ ایک جگہ پہ آتا ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، ہم ایسا بھی نہیں کرتے کہ بستی کے رہنے والے کیا ہوں؟ نیکوکار ہوں، کیا ہوں؟ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس کے رہنے والے نیکوکار ہوں، اصلاح چاہتے ہوں، تو ہم ان کو بتائے بغیر کیا دے دیں؟ ان کو عذاب دے دیں۔ ہم ایسا بھی نہیں کرتے، ہم ایسا بھی نہیں کرتے۔ جس وقت وہ اپنی جانوں کے اوپر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر کیا آتا ہے؟ عذاب آتا ہے۔ ہم اس اصلاح کرنے والوں کو ایسے ہلاک تباہ و برباد نہیں کرتے، یا بے خبروں کو ہم ایسے ہلاک اور تباہ و برباد نہیں کرتے۔ اگر اصلاح بستی والے کیا ہیں؟ بستی والے اصلاح کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں، تو ہم ان کو تباہ نہیں کرتے، ہم تبھی تباہ کرتے ہیں جب وہ کیا کرتے ہیں؟ کفر و شرک کرتے ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بستی والوں کو پہلے آگاہ کرتے ہیں،
جب وہ ہماری آیات کا، ہمارے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمَلُوا، ہر ایک کے لیے، مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہے؟ درجہ ہے۔ کیا ہیں؟ درجات ہیں، لیکن ان کے عملوں کی وجہ سے، ان کے مما عملوا، ان کے عملوں کی وجہ سے کیا ہے؟ ان کے درجات ہیں۔ جس کے عمل کیا ہے؟ نیک زیادہ ہیں، اس کو درجہ بھی کیا ملے گا؟ مومن ہے، اس کے عمل کیا ہیں؟ حسنات کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، تو اس کو عمل بھی درجہ بھی تو کیا ملے گا؟ اعلیٰ ملے گا۔ اور جس کی جو کافر ہے اس کی کیا ہیں؟ برائیاں، کیا برائیاں، سیئات کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، تو اس کو جو جہنم میں درجہ ملے گا وہ بھی تو کیا ملے گا؟ اعلیٰ ملے گا نا۔ کیا ملے گا؟ اعلیٰ ملے گا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، مومن اور کافر کے لیے، ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ان کے درجات ہیں۔ کس وجہ سے؟ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو وہ دنیا کے اندر عمل کر رہے ہیں نا، اور رب ان سے غافل نہیں ہے۔ رب ان سے غافل نہیں ہے، رب بے خبر نہیں ہے۔ رب کا کیا ہے؟ رب کا تو رب کا علم ایسا اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ ان کی ہر عمل کو رب نے کیا کیا ہوا ہے؟ گھیرا ہوا ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العزت کتابیں، پیغمبر اس لیے بھیجتا ہے ان کو ڈرانے کے لیے، تاکہ وہ جنت والے بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت کے قریب چلے جائیں، جہنم سے دور چلے جائیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ پہلے پیغمبر بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے۔ پیغمبر اور کتابیں بھیجنے کا رب کا مقصد بھی کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت والا بن جائے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جہنم سے دور رکھے اور جنت کے قریب کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس، اے جماعت جنوں اور انسانوں کی، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تم کو میری آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور ڈراتے تھے تم کو ملنے سے اس دن کے، قَالُوا شَهِدْنَا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِنَا، اپنے نفسوں پر، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکہ دیا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے آپ پر، انہم کانوا کافرین، کہ واقعی وہ کیا تھے؟ کافر ہی تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک، یہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب، مہلک القری بظلم، ہلاک کرنے والا کسی بستی کو ظلم سے، وَأَهْلُهَا غافلون، جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عملوں کی وجہ سے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔